کہا گیا ہے کہ خدا نے ہمیں ایک ایسے وقت میں منتخب کیا جب ہم اپنی کسی بھی نیکی اور خوبی سے پہلے گنہگار تھے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، یہاں تک کہ تخلیق سے پہلے نیز ہمیں منتخب کرنے کا مقصد بتایا گیا ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 87 افسیوں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ افسیوں پہلا باب تا 6 باب۔ بائبل یسوع مسیح کی بات کرتی ہے۔ عہد نامہ قدیم میں پیدائش سے ہی یسوع مسیح جو سائے کی طرح اور صرف جزوی طور پر دکھایا گیا ہے، اب یسوع مسیح کے طور پر پکارا جاتا ہے، جو اب واضح طور پر حقیقی ہے۔ یسوع مسیح جو خود 4 اناجیل کے ذریعے خوشخبری کے طور پر سامنے آیا تھا، اب اس کا اظہار کیا گیا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے واضح اور جامع رنگوں میں اس کی منادی کی گئی ہے۔ اور خدا نے پولس سمیت رسولوں کے خطوط کے ذریعے ایمانداروں کے ایمان کو مضبوط کیا اور انہیں ایمانداروں کے ذریعے خدا نے کلیسیا کو تقویت بخشی۔ غلطیوں کی کتاب سے ایک اور پہلو میں افسیوں کی کتاب یسوع مسیح پر مرکوز نجات کے بعد خدا کے فرزندوں کے ایمان اور وفادار زندگی کے معاملات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ افسیوں کی کتاب کے ساتھ فلپیوں، کلسیوں، فلیمون کی کتابیں پولس کا خط ہے جسے قید کا خط کہا جاتا ہے، اور جب پولس قید میں تھا تب یہ لکھا گیا تھا۔ خدا کی مرضی سے پولس نے یہ کہتے ہوئے اپنی شناخت کو ظاہر کیا، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ اس کے علاوہ اپنے خط میں پولس نے مسلسل اپنی شناخت کو ظاہر کیا، جیسے پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، پولس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے۔ پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پولس یسوع مسیح کا قیدی، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پولس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امیدگاہ مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پولس کی طرف سے جو اس خط کے وعدہ کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور یسوع مسیح کا رسول ہے۔ پولس کی تمام مشکلات اور پریشانیوں پر قابو پانے کی صلاحیت کے پیچھے یہ واضح شناخت تھی۔ اس نے ہم کو محبت میں بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا، اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشتا۔ خدا کا اپنے فرزندوں کو منتخب کرنے اور ان کو بلانے کا واضح مقصد تھا۔ ہمیں بلاہٹ کی شناخت اور اس کے واضح مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ یہ نجات کی اصل ہے جو واضح اور جامع ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا نام نہیں ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی نام اور صرف ایک ہی نجات دہندہ یسوع مسیح ہے۔ اسی یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کی اور اپنی مرضی کا بھید ہمیں بتایا۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو ایک ہی سر مسیح کے نیچے لایا اور اس یسوع مسیح میں خدا کے جلال کی ستائش ہو۔ اور اسی یسوع مسیح میں اس نے کلام حق نجات کی خوشخبری سنی اور اس یسوع مسیح پر ایمان لائے گئے پاک موعودہ روح کی مہر لگی۔ خدا کی قدرت نے اسی یسوع مسیح میں کام کیا، اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ اور خدا نے سب کچھ یسوع کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری ہے جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔
اسی یسوع مسیح نے جو ہماری خطاؤں اور گناہوں میں مرا ہمیں بچایا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جس میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بائبل اس پر واضح ہے۔ پس یاد کرو وہ جو یسوع مسیح سے جدا وعدہ کے عہد سے خارج تھے، وہ لوگ جو پہلے اجنبی تھے اور جو دنیا میں نہ تو امید کے ساتھ نہ ہی خدا کے تھے، صرف یسوع مسیح کے خون کے ذریعے خدا کے نزدیک لائے گئے۔ یسوع مسیح ہماری صلح نے خدا اور خدا کے لوگوں کے درمیان دیوار کو اپنے بدن میں ڈھا کر کے اسے صلیب سے مٹا دیا اور شریعت کے خاتمے کے ذریعے صلح قائم کی اور صلح کی منادی کی، اور اسی یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ اب پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ شہری کی طرح اور خدا کے گھرانے کے تھے۔ اب بطور کونے کے سرے کا پتھر مسیح یسوع کے ساتھ وہ اس میں مقدس بن رہے ہیں اور ہم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنے۔ مسیح کا بیل۔ پولس نے کہا اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری ہم نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ اور ایک بار پھر اس کا مطلب ہے بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا، جو یوں ہے کہ مسیح کا وہ بھید سمجھتا ہوں۔ اور کہا گیا ہے کہ مسیح یسوع میں غیر قوم خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ تھا، لیکن اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو معلوم ہو جائے، اور یہ بھید ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا معلوم ہوا۔ اور یہ کہا گیا کہ پولس ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو مسیح کے اسی بھید کو جانتا ہے، خدا کے فضل کی بخشش سے خوشخبری کا خادم بن گیا۔ پس میں درخواست کرتا ہوں اب ان لوگوں کے لیے جو خدا کے شہری اور گھرانے کے ہو چکے ہیں، جو یسوع مسیح میں مقرر کی گئی مرضی کے مطابق خدا کو جانے بغیر زندگی گزار چکے ہیں، پولس نے درخواست کی، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اس نے خدا کو جاننے کا علم رکھنے کے لیے کہا، اور خدا کو جاننے کے علم میں مضبوط ہوں۔ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ اب ان لوگوں کے لیے جو صرف خدا کی محبت کے ذریعے بلائے گئے اور خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، پولس نے کہا میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے، کیونکہ ہم سب جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے۔
یہ وہ کہانی ہے جو خدا کے فضل سے شروع ہوتی ہے اور خدا کے فضل پہ ختم ہوتی ہے، جہاں ہم خدا کا خاندان بن سکتے ہیں اور خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازہ کے موافق فضل ہوا ہے، اور بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک۔ پولس نے کہا جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ یہ اس لیے تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف سے ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ انہوں نے سن کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ یہ کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں تو مائندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ہم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی۔ لہذا بائبل بیان کرتی ہے تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہو۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ بائبل اس پر واضح ہے۔ نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اب خدا کے فرزند جو صرف خدا کی محبت اور فضل سے ایمان کے ذریعے بچائے گئے ہیں ان کو خدا کی مانند بننا ہوگا۔ بائبل بیان کرتی ہے اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ نجات حاصل کرنے کے بعد نور کے فرزند اگرچہ فوری طور پر نہیں یقیناً خدا کے جوش کا رخ کریں گے۔ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ پولس نے خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے ایک قابل زندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ پولس خدا کے فرزندوں کی زندگی کے بارے میں بات کرتا رہا جو خدا کے خصوصی فضل سے بچائے گئے ہیں۔ پھر اس نے بیوی اور شوہر کے بارے میں بات کی، لیکن جب پولس بیوی اور شوہر کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اس نے یسوع مسیح کو کلیسیا سے جوڑا۔
یسوع مسیح شوہر سے اور کلیسیا بیوی سے منسلک تھی۔ اور آخر کار پولس نے کہا اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بیت تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ اگر ہم اس پر نظر ڈالیں جو یسوع نے کہا، اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور پولس نے جو کہا، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ کہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ تو یہ واضح ہو جاتا ہے۔ پولس بالآخر کلیسیا اور مسیح کے مابین تعلق کو بیان کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیوی اور شوہر کے مابین تعلقات کا بیان نہیں بلکہ بیوی اور شوہر کے رشتے کے ذریعے تھا۔ لہٰذا کلیسیا اور ایماندار مکمل طور پر دلہا اور سر یسوع مسیح کے ساتھ ایک اور لازم و ملزم ہیں، اور میاں اور بیوی کے مابین تعلقات کو بھی مکمل حالت کی طرف جانا چاہیے، بلکہ اسی طرح جیسے مسیح اور کلیسیا کے مابین تعلقات ہیں۔ جس طرح بائبل کی کہانی اسرائیل کی تاریخ کی کہانی نہیں ہے، اسی طرح کلیسیا اور مسیح کی کہانی بیوی اور شوہر پر نہیں رکنی چاہیے۔ اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خدا کی جان کر۔ اس بات کو جاری رکھتے ہوئے پولس نے ان لوگوں کی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں بات کی جنہیں خدا کا فضل حاصل ہوا اور جو گھر کی طرف جاتے پردیسی کی زندگی جی رہے ہیں۔ فرزندوں کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن یہ خدا میں کریں۔ اپنے والدین کی عزت کریں اور جان لیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ہم ان کی والدیت کی وجہ سے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ نیز والدین کو اپنے بچوں کی پرورش کلام خدا کے ذریعے کرنی ہوگی۔ یہ کسی دنیاوی معیار یا مقصد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ نوکروں کو اپنے مالکوں کی اطاعت کرنی چاہیے جیسے وہ یسوع مسیح کی کرتے ہیں۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کو راضی کرے، بلکہ خدا کی مرضی اپنے دل سے پوری کرے اور ایسے کرے جیسے ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام عہدے اور مقامات خدا کی طرف سے ہیں۔ مالکوں کو بھی جاننا چاہیے کہ سچا مالک ایک ایسا خدا ہے جو لوگوں کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا، اور غلاموں سے خدا کے غلام کی طرح سلوک کرنا چاہیے۔ والدین، بچوں، مالکوں اور غلاموں سب کو اپنی زندگی اور اعمال کا معیار خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ خدا کے وسیلے سے سوچنا، خدا کے ذریعے بات کرنا، خدا کے وسیلے سے عمل کرنا ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ آخر میں پولس نے خدا کے لوگوں سے کہا کہ وہ روحانی طور پر مسلح ہوں۔ یہ خداوند اور اس کی زبردست طاقت میں مضبوط ہونا اور شیطان کی تدبیروں کے خلاف کھڑے ہونے کے قابل ہونا تھا۔ نیز ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے ہمیں خدا کے سب ہتھیار باندھنے کی ضرورت ہے تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکیں اور سب کاموں کو انجام دے کر ہم قائم رہ سکیں۔ روحانی طور پر مسلح ہونے کے لیے ہمیں سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہنا ہے، جس سے ہم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکیں اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں یسوع مسیح کی حقیقی سچائی، یسوع مسیح کامل راست بازی ہے، یسوع مسیح سلامتی، یسوع مسیح ایمان کی سچائی، یسوع مسیح نجات اور یسوع مسیح جو سچا کلام بن کر آیا کے ساتھ پوری طرح مسلح رہنا چاہیے۔ لہٰذا خدا کے فرزندوں کو صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی بچایا جانا چاہیے، اور نجات کے بعد انہیں اپنی زندگیوں میں صرف یسوع مسیح زندگی کے کلام کے ساتھ مسلح ہونا چاہیے، کیونکہ کلام یسوع مسیح ہے جو بطور انسان اور نجات کی رہنمائی کے لیے حکمت بن کر آیا، اور خدا کے ایسے مسلح فرزندوں کو ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہنا ہے اور اسی غرض سے جاگتے رہنا ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کریں۔ میرے لیے بھی دعا کرو۔
پولس نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی، تاہم اس کی درخواست یہ نہیں تھی کہ وہ ان مشکلات سے بچے جو وہ مسلسل برداشت کر رہا ہے۔ یہ دنیا میں کسی طاقت یا مواد کے بارے میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کی بیماری جو کانٹوں کی طرح ہے سے شفا پانے کے لیے بھی نہیں تھی۔ پولس رسول کی درخواست صرف یہ تھی کہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، کیونکہ پولس کو اسی کام کے لیے بلایا گیا تھا اور وہ اس کام کے لیے زنجیروں میں بندھا ہوا ایلچی تھا۔ اگر ہمارے پاس ایسی ہی بلاہٹ ہے تو لازمی ایسی ہی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح اور فرزندوں یسوع مسیح کے وسیلے سے بلائے گئے خدا کے لوگوں کے ذریعے بنی کلیسیا کی کہانی، نجات کے بعد ایمانداروں کی زندگی اور ان کے مضبوط ایمان کی کہانی، پولس اور رسولوں کے خطوط کے ذریعے ایمان کی یہ کہانی نئے عہد نامہ کے دیگر خطوط کے ساتھ جاری ہے۔